حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرأ، یہ لفظ سورہ علق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا، پھر جبریل اور ایک بار پھر اسی طرح 3 بار ہوا، پھر جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ بس یہ آیت قرآن مجید میں سب سے پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ بس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ بتاتے تھے؟ جواب: سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی۔ سوال: قرآن مجید کو اترے ہوئے 1400 سال سے زائد ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بہت سی دلیلیں ہیں، ہم چند آسان دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل: قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلا آنا۔ جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تواتر کس کو بولتے ہیں؟ مسلسل چلتے آنا، یعنی میں کوئی بات کہا، اب تم کیا کرے، یہ بات تمہارے شاگردوں کو سنائے، تمہارے شاگرد کیا کرے، ان کے شاگردوں کو سنائے، ان کے شاگرد کو، اسی طرح چلتے 1400 سال تک اب تک چلتے آ رہا تواتر قرآن مجید۔ تو سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ قرآن مجید مسلسل چلا رہا ہے۔ سوال: متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جس بات کے نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ اور وہ بولنے والے کیسے رہنا؟ جھوٹے نہیں ہونا۔ اگر کہیں پر کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ ہے ان کی تو ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے، اور اس بات کے اس طرح نقل ہوتے ہوئے چلے آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ بس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے لوگ نقل کرتے اور پڑھاتے چلے آئے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد لاکھوں سے اوپر تھی، تو وہ لوگ تواتر کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ تو کوئی لوگ ایسے اتنے صحابہ تھے تو کوئی جھٹلاتا ہے، یہ لوگ جھوٹ بولے، اتنا بڑا مجموعہ، اتنی بڑی جماعت قرآن مجید پڑھتی اور پڑھاتی، تو کوئی بھی یہ جماعت جھوٹ بول رہی ہے بول کے
سوچتا بھی نہیں اور بولتا بھی نہیں، تو یہ تواتر ہے۔ دوسری دلیل، حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے، حافظ قرآن بنتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، قرآن پڑھتے حافظ بنتے ایک کے بعد چلتے سلسلہ چلتے یہاں تک آیا۔ تو قرآن مجید لوگ جیسا سنتے تھے، جیسا پڑھتے تھے، ویسے ہی دوسروں کو پڑھاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہے دلیل۔ غزہ میں جو مسلمان ہیں وہاں کی تعداد 22 لاکھ ہے۔ غزہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 22 لاکھ ہے، اور اس میں سے 21 لاکھ حافظ قرآن ہے۔ 22 لاکھ تعداد ہے، 21 لاکھ حافظ قرآن ہے مسلمان غزہ میں، فلسطین۔ اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے ہوں اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کے محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ بس اب منصب بات نہیں ہے، یہاں سے تیسری دلیل سے کل پڑھیں گے۔